بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، انہوں نے جو پنجاب کا الیکشن ملتوی کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا 30 اپریل سے ڈیٹ کو 8 اکتوبر پر جو لے گئے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک خصوصی بینچ نے 3 ممبر بینچ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ انتخاب کی تاریخ کو تبدیل کر سکتا، اور پھر خاص طور پر ایسے موقع پر جب الیکشن جو تھا وہ اپنی 5ویں فیز میں داخل ہو چکا تھا۔ جو تفصیلی ججمنٹ ہے وہ بعد میں لکھائی جائے گی، لیکن یہ یونانیمس 3 ممبر بینچ کا فیصلہ آ گیا۔ میں اس فیصلے کی مزید تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور حکومت یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گھر جائے گا۔ دوسرا ایک 6 ممبر بینچ بنایا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ جس وقت آپ یہ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے اس وقت وہ اس بات کی سماعت کرے گا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ تھا 3-2-1 سے، اس پر دیکھے گا جو جوڈیشل آرڈر انہوں نے کیا تھا کہ 184(3) کے تحت سارے مقدمات روک دیے جائیں، اور دوسرا جو رجسٹرار سپریم کورٹ کو کابینہ نے بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بینچ اس کی بھی سماعت کرے گا۔ ابھی تک رجسٹرار جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور یہ 2 بڑے اہم یہ ڈیولپمنٹس ہیں۔ یہ میں آپ کے ساتھ اس کی بھی تفصیل جیسے آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو جج بتا دوں اس بینچ میں کون کون سے ہیں۔ جو 6 ممبر بینچ ہے، مسٹر جسٹس اعجاز الحسن، مسٹر جسٹس منیب اختر، مسٹر جسٹس سید مظہر علی نقوی، مسٹر جسٹس محمد علی مظہر، مسز جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سعید حسن اظہر رضوی، اور یہ اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ ہے۔ 6 ممبر یہ بینچ ہے، اور یہ اس کو ٹیک اپ کرے گا۔ ویری امپورٹنٹ یہ کیس ہے، کیونکہ رجسٹرار کو تبدیل کرنے کی جو حکومت نے کوشش کی ہے اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے میلافائڈی ہے، اور وہ کیونکہ رجسٹرار سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی سیکریٹری ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی انسٹرکشنز ہیں وہ رجسٹرار ہی اس پر عمل درآمد کراتا ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ کے اندر رجسٹرار حکومت اپنی مرضی کا ڈال لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے مسائل پھر وہ ان کے اس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں کہ ویسے تو قانونی طور پر رجسٹرار وہی کرتا ہے جو چیف جسٹس اس کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن اگر حکومت کی بیکنگ ہو، اور ماضی میں ہم نے دیکھا پشاور بینچ اور کوئٹہ بینچ نے کیا فیصلہ کیا، اور ابھی یہ دیکھیں قاضی صاحب بھی جو ہیں کسی اور کیس کو سنتے سنتے بیچ میں فیصلہ کچھ اور کر جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو یہ ہو سکتی ہے ہیپننگ اگر رجسٹرار ایسا ہو جو چیف جسٹس صاحب کی بات کے بغیر بھی آرڈر جاری کرنے کی اہلیت رکھتا ہو یا اس کا ذہن ہو۔ تو یہ ماضی میں بھی جب بھی رجسٹرار کو چینج کیا جاتا ہے تو چیف جسٹس صاحب کی کنسنٹ لی جاتی ہے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں کیا گیا، جس سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ میلافائڈی ہے۔ فیصلے سے پہلے کی بھی سچویشن بڑی عجیب تھی۔ آج ناصر بٹ صاحب آئے، ہمارے دوست ہیں لیکن تہرے قتل میں ہیں، ان کی کل عدالت نے ضمانت مسترد کی، آج وہ آئے سپریم کورٹ، پولیس ان کو لے کے آئی فل پروٹوکول میں، انہوں نے وہاں پہ جو پریس پوڈیم ہے اس پر بات بھی کی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اور لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ صرف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے تھے عمران خان کے، جس کے تحت صرف ان کو اطلاع دینی تھی کہ آپ نے فلاں تاریخ کو عدالت میں ضرور آنا ہے، لیکن اتنی پولیس بھیجی گئی، اتنی آنسو گیس، اتنی اس میں لوگوں کی جانیں بھی گئیں، تو یہ ایک نظر آ رہا تھا سب کچھ کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وکیل بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے باہر، کوئی 100-150 وہ نعرے لگا رہے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ وہ جھڑپیں، اور اندر بھی لے کے آئے کہ بغض نواز شریف میں کہاں تک جاؤ گے، نعرے لگائے ججز کے خلاف۔ اب آ جاتے ہیں فیصلے پہ۔ جو سب سے اہم بات ہے اس فیصلے کی، یہ جو بینچ ہے یہ اب امپلیمنٹیشن بینچ بھی بن گیا ہے۔ آج کے فیصلے کے بعد یہ خصوصی بینچ ٹوٹا نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وزارت خزانہ فائنانس دے گی، اور الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جورسڈکشن نہیں تھی کہ آپ الیکشن کی تاریخ کو تبدیل کرتے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں پنجاب اسمبلی کی، کیونکہ یہاں پر صدر مملکت 30 اپریل تاریخ دے چکے تھے۔ تو عدالت نے کہا اپنے فیصلے میں کہ الیکشن کمیشن کا جو انہوں نے فیصلہ کیا جو کہ غیر قانونی فیصلہ تھا، جس کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا، 13 دن ضائع ہو گئے۔ اب الیکشن 14 مئی کو آپ کروائیں۔
الیکشن 14 مئی کو ہوں گے اور عدالت اس کو دیکھے گی۔ اب امپلیمنٹیشن بینچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر جو بھی سٹیپ ہوگا اس پر الیکشن کمیشن اس بینچ کو اطلاع دے گا اگر اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے۔ اگر کہیں سے کوئی محکمہ، مثلا وزارت دفاع جو ہے، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر فوج نہیں آ سکتی تو نیوی اور ایئر فورس کو دیکھ لیں، آپ کی جو ریزرو فورس ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ اب اگر وزارت دفاع یہ کہتی ہے کہ جی نہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو فوری طور پر الیکشن کمیشن آ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتائے گا۔ فائنینس کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ فائنینس دیں الیکشن کے لیے، اگر یہ الیکشن کمیشن کو فائنینسز نہیں ملیں گی تو الیکشن کمیشن فوری طور پر آ کے عدالت کو بتائے گا۔ اور نگرانوں کے بارے میں یہ بالکل واضح یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ اگر آپ نے الیکشن آگے کرنے کی کوشش کی، اگر آپ نے الیکشن کسی طریقے سے اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کے کنسیکوینسز ہوں گے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے بعد 91واں دن نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ 90 دنوں میں الیکشن ممکن نہیں تھے، اس لیے پہلے بھی اپنے آرڈر میں یہ کہا تھا کہ منیمم ٹائم اس میں آپ رکھیں، تو 30 اپریل صدر نے تاریخ دی تھی، اور اب بھی یہی کہا ہے کہ آپ اب الیکشن کا جو شیڈیول ہے، جو ان کا پروگرام ہے، وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی وجہ سے کیونکہ 13-14 دن آگے ہوا ہے، اس لیے الیکشن جو ہیں اب اس کی جو نئی تاریخ ہے وہ 14 مئی ہے، اور جس سٹیج پر وہ تھا اس کا جو الیکشن پروگرام ہے اس کو انہوں نے بحال کر دیا ہے۔ سکروٹنی کی سٹیج پہ تھا شاید، کاغذات نامزدگی کی، اور پھر فائنل لسٹ، اس کے بعد بیلٹ پیپرز چھپنے ہیں، عملے کو ٹریننگ دینی ہے، تیاری ہونی ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس کو آپ کریں۔ اب جو اہم بات یہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو کہی ہے بات، اس میں بڑا ایک اس حکومت کے اوپر، اگر یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ کروائیں، کیونکہ آج بھی فوری طور پر فیصلے کے بعد جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے بھی یہ گفتگو کی، اعظم نذیر تارڑ نے بھی پریس کانفرنس کی اس حوالے سے، اور محسن نواز رانجھا جو حکومت کے MNA بھی ہیں، وہاں پر ان کی فیصل چودھری سے نوک جھوک بھی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کیسے ہوں گے۔ تو ایک ٹکراؤ کسی صورتحال اپنی جگہ پر موجود ہے، اور حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہ رہی کہ الیکشن ہو، لیکن وزارت دفاع، وزارت فائنانس، یہ ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر یہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو توہین عدالت اور ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن، یہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ ہو سکتی ہیں۔ جو اس وقت ماحول ہے شہر کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ نون لیگی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جھگڑے کسی صورتحال بنے۔ اچھا، کچھ اور باز گشت بھی ہمیں وہاں پہ سنائی دی کہ بڑی میٹنگز ہوئی ہیں، بڑا کچھ ہوا ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان اور یہ بینچ جو ہے، جو فیصلہ آیا اس سے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی پریشر تھا بھی تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اب سپریم کورٹ کے اندر جو نواز شریف کے بینرز اور باہر نعرے، اور عمران خان نیاز، جیسے ہی کوئی PTI کا لیڈر آتا تھا وہ لوگ عمران خان کو گالیاں دیتے تھے، اور اس طرح کوشش کر رہے تھے کہ جیسے PTI والے انسٹیگیٹ ہوں اور کوئی حملہ اور کوئی جھگڑے کی صورتحال بنے، لیکن ابھی تک صورتحال ایسی نہیں ہوئی۔ آگے اب حکومت کیا رسپونڈ کرتی ہے، کیئر ٹیکرز کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، دیٹ ون ہیز ٹو ویٹ اینڈ سی۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا تازہ ترین جو بینچ کی صورتحال ہے، یہ 6 ممبر بینچ جو ہے یہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور اس میں جو لیجسلیشن ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ معاملہ بھی ٹیک اپ ہو سکتا ہے۔ اس میں جو انہوں نے قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کے رولز میں پابندی کی جو کوشش کی ہے اس کو بھی چیف جسٹس روک سکتے ہیں۔ ویری ویری انٹرسٹنگ فیصلہ، پہلی جیت ہے آئین کی، قانون کی، پاکستان کے لوگ جیت گئے، نظریہ ضرورت دفن ہو گیا دوبارہ، اور جسٹس منیر کی روح کو پھر کوٹا عمر عطا بندیال صاحب نے۔ اور اب یہ 6 ممبر بینچ جو فیصلہ کرتا ہے اور کون سے ایشوز اس پہ آتے ہیں، آپ کے ساتھ انشاءاللہ تازہ ترین آپ کو دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔